یہ ہفتے کی رات تھی، وقت کوئی 2 بجے کا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ سڑک اور آسمان کا فرق مٹ چکا تھا۔ ایک پولیس قافلہ خاموشی سے شیخو پورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درمیان میں بیٹھا تھا ایک ڈی ایس پی، انویسٹیگیشن کا ماہر۔ اچانک اس نے کہا موٹر وے پر چلتے ہیں، کالا شاہ کاکو کی طرف۔ 3 بجے صرف ایک کیس کے لیے دھند میں بند موٹر وے کھول دی گئی۔ گاڑی رکی، وہ نیچے اترا، موٹر وے کے کنارے کھڑا ہوا اور آہستہ سے بولا، یہاں میں نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔ فائلیں کھلی اور ایک انٹری سامنے آئی، 5 اکتوبر 2025، تھانہ فیروز والا۔ ایک نامعلوم مسخ شدہ لاش جو لاوارث سمجھ کر دفن کی جا چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بتایا موت کی تاریخ 25 ستمبر، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ چند گھنٹوں بعد اسی شخص نے پولیس کو ایک اور جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا، ضلع لاہور اور ضلع قصور کی سرحد پر کوٹ میلارام کے قریب ایک نالہ۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی لاش یہاں پھینکی تھی۔ یہاں بھی ایک رپورٹ موجود تھی، 27 ستمبر 2025، 20 سے 25 سال کی عمر کی ایک اور لاوارث لاش، اور پوسٹ مارٹم نے یہاں بھی وہی تاریخ بتائی، 25 ستمبر۔ ایک ہی رات 2 اموات، اور ٹھیک اسی رات ڈی ایس پی کا موبائل رات 10:30 بجے سے صبح 3 بجے تک پورے 5 گھنٹے بند رہا۔ پھر سب سے چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ اسی شخص نے 18 اکتوبر 2025 کو ان دونوں کے اغوا کی FIR خود درج کروائی تھی۔ اگر موت 25 ستمبر کو ہو چکی تھی تو اغوا کی رپورٹ 3 ہفتے بعد کیوں؟ 2 اضلاع، 2 تھانے، 2 لاشیں۔ یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ محض اتفاق تھا کہ ایک لاش شیخو پورہ کی طرف ملی اور دوسری لاہور اور قصور کی سرحد پر، یا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ مختلف اضلاع میں ملنے والی لاشیں کبھی آپس میں جوڑی ہی نہ جا سکیں؟ پھر سوال یہ بھی ہے، یہ چال ناکام کیسے ہوئی؟ وہ کون سی ایک غلطی تھی جس نے 2 الگ الگ لاشوں کو ایک ہی کہانی بنا دیا؟ اور اب اصل سوال، قتل کی وجہ کیا بنی، اور 3 ہفتے تک خاموشی کیوں؟ یہاں سے اصل انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا رکیے اور ذرا پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے ابھی سنا وہ لاہور پولیس کو بعد میں پتہ چلا۔ اصل کہانی شروع ہوتی ہے 18 اکتوبر 2025 سے۔ اسی دن یہی ڈی ایس پی خود تھانے پہنچا، تھانہ برکی، اور وہاں اس نے ایک FIR درج کروائی۔ دعویٰ یہ تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی 27 ستمبر سے لاپتہ ہے۔ کہا گیا وہ گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا تھا، ہر جگہ تلاش کیا، سسرال فون کیا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور سب سے اہم بات، اسے خدشہ تھا کہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے، اگر بیوی اور بیٹی 27 ستمبر کو لاپتہ تھی تو رپورٹ 18 اکتوبر کو کیوں؟ 3 ہفتے بعد؟ پولیس کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ کوئی عام شہری نہیں تھا، یہ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی تھا۔ لیکن اسی تاخیر نے انویسٹیگیشن کا پہلا رخ بدل دیا۔ پولیس نے سوال اٹھایا، کیا واقعی یہ اغوا تھا یا کچھ اور جو بتایا نہیں جا رہا؟ ابتدائی انویسٹیگیشن ڈی ایس پی کے بیان کے مطابق ہوئی۔ سسرال کو چیک کیا گیا، یہ دیکھا گیا کہ کہیں دونوں خواتین وہاں تو روپوش نہیں۔ اچ شریف میں پولیس حرکت میں آئی، 15 پر کال چلی، مگر چونکہ واقعہ لاہور کا تھا اس لیے خاندان کو لاہور آنے کا کہا گیا، اور پھر خاموشی ٹوٹتی ہے۔ 7 اکتوبر کو سمیہ کی بہن تحریری درخواست دیتی ہے۔ 8 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں گمشدگی کی ریٹ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے۔ تب جا کر 18 اکتوبر کو FIR درج ہوتی ہے۔ اب پولیس کے سامنے 2 کہانیاں تھیں، ایک جو ڈی ایس پی خود بتا رہا تھا، اور دوسری جو وقت، خاموشی اور تاخیر بتا رہی تھی۔ یہیں سے انویسٹیگیشن نے پہلا موڑ لیا، کیونکہ اگلا سوال اب ناگزیر تھا۔ رات کے وقت ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کا فون 5 گھنٹے کے لیے آخر بند کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی سوال اس کیس کو اغوا سے نکال کر قتل کی طرف لے جانے والا تھا۔ پولیس نے فیصلہ کیا بات دعووں سے آگے جائے گی۔ دوبارہ تفتیش شروع ہوئی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر، ان کی اہلیہ اور بیٹی کے زیر استعمال کل 6 موبائل نمبر سامنے رکھے گئے۔ صرف یہی نہیں، تقریباً 1000 کے قریب بی پارٹیز، یعنی رابطے میں آنے والے تمام نمبرز بھی تفتیش میں شامل کیے گئے۔
1 مہینے کے ڈاٹا کا بریک بینی سے تجزیہ کیا گیا، لیکن شروع میں کوئی واضح سراغ نہیں ملا۔ کیس سلجھتا جا رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ پھر CDR میں ایک چیز سامنے آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ FIR میں وقوع 27 ستمبر بتایا گیا تھا، لیکن موبائل ریکارڈ کہہ رہا تھا کہ 25 ستمبر کی رات 10:30 بجے سے صبح 3 بجے تک DSP عثمان حیدر کا فون پورے 5 گھنٹے بند تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ایک حاضر سروس DSP رات کے وقت اتنے طویل عرصے کے لیے فون بند، یہی وہ لمحہ تھا جب تفتیش کاروں کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تفتیش نے مدعی کو نہیں، خود مدعی کے بیان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کیونکہ اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ فون کیوں بند تھا، بلکہ یہ تھا کہ اسی رات آخر ہوا کیا تھا۔ جب شک مدعی پر آ چکا تو پولیس نے سوال پوچھنے کی بجائے ثبوت ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے DSP کے اس گھر کا رخ کیا گیا جہاں وہ ماں اور بیٹی رہتی تھی۔ یہ کوئی عام تلاشی نہیں تھی۔ فورنزک ٹیم بلائی گئی، الٹرا وائلٹ روشنی استعمال کی گئی، وہ روشنی جو نظر نہ آنے والی حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ چیز سامنے آئی جس نے خاموش دیواروں کو بولنا سکھا دیا۔ واش روم سے، بیسن سے اور بیڈ سے خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے، اتنے معمولی کہ عام آنکھ دیکھ نہ پائے، مگر اتنے واضح کہ تفتیش کار سمجھ جائیں۔ لیکن اصل جھٹکا بھی آنا باقی تھا، کیونکہ اگلا قدم تھا DSP کی گاڑی، وہی سرکاری جیپ جو قتل کے بعد بھی روز استعمال ہو رہی تھی۔ گاڑی فورنزک لیب بھیجی گئی۔ باہر سے سب کچھ صاف تھا، نشستوں کے کور دھلے ہوئے تھے، لیکن پولیس رکی نہیں۔ کور اتارے گئے اور جب اندر کا فوم دیکھا گیا تو سب ساکت رہ گئے۔ وہ فوم خون سے تر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے تفتیش کار تابوت میں آخری کیل کہتے ہیں۔ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ DNA ٹیسٹ ہوا اور نتیجہ صاف تھا، یہ خون سمیہ اور خنسا کا تھا۔ اب DSP بھی سمجھ چکا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ CDR پہ اسے شک نہیں تھا، مگر گاڑی کے فورنزک نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی، اسی لیے اس نے حفاظتی ضمانت کروائی اور شامل تفتیش ہو گیا۔ لیکن تب تک تمام ثبوت پولیس کے ہاتھ آ چکے تھے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ قتل ہوا یا نہیں، اب سوال یہ تھا یہ سب کیوں ہوا۔ اور یہی سوال ہمیں کہانی کے سب سے تاریک حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے مشکل سوال پر، قتل کی وجہ، کیونکہ پولیس کے لیے یہ جاننا سب سے ضروری تھا کہ آخر وہ لمحہ کیوں آیا جہاں ایک باپ اور شوہر ایک قدم اٹھانے پر آمادہ ہوا۔ تفتیش میں ایک بات واضح ہو گئی، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک دن کی کہانی بھی نہیں تھی۔ شادی کے آغاز سے ہی DSP عثمان حیدر اور اس کی اہلیہ کے درمیان تناؤ موجود تھا، گھریلو جھگڑے، بار بار کی ناچاکی اور تشدد۔ پھر تفتیش ایک خاص نقطے پر آ کر رکی، پلاٹ، ایک گھر کا خواب۔ بیوی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اب جوان ہو رہی ہے، وہ کرائے کے مکان میں نہ رہے، اس کا اپنا گھر ہو۔ ایک پلاٹ خریدنے کی بات طے ہوئی، رقم رکھی گئی، لیکن وہ پیسے کہیں اور خرچ ہو گئے۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں بات بڑھی۔ تفتیش کے مطابق اس دن بھی اسی بات پر بحث ہوئی، جھگڑا ہوا اور پھر تشدد نے حد پار کر دی۔ پولیس کے مطابق DSP عثمان حیدر نے 2 گولیاں اپنی بیٹی کو ماری اور 2 ہی اپنی بیوی کو۔ بعد میں DIG انویسٹیگیشن نے بھی تصدیق کی، وہ اپنی سرکاری گاڑی میں بیوی اور بیٹی کو نجی ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ واپسی کے راستے میں ایئرپورٹ کے قریب رنگ روڈ پر اسی گاڑی میں فائرنگ کی گئی اور پھر لاشوں کو مختلف مقامات پر ٹھکانے لگا دیا گیا۔ دوستو، DSP عثمان حیدر پولیس حراست میں ہے، نوکری سے معطل ہو چکے ہیں اور تفتیش اب عدالت کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک پہلو یہ نہیں تھا کہ ایک جرم ہوا، سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ یہ سب ایک ایسے شخص نے کیا جو خود قانون کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔